یاد رکھنا چاہیے تاریخ. اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں جو قانونی معاملات ہیں جس پہ انہوں نے رات کابینہ نے ایک فیصلہ کیا سرکاری افسران کو باہر نکال کے سپریم کورٹ پر حملہ اس طرح سے کیا کہ جو ان کے جو رجسٹرار تھے ان کو واپس کہا کہ جی ان کو واپس بلا لیں کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا کہ آپ کو واپس چلے جانا چاہیے. اچھا میں یہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں میں وہ پڑھ رہا تھا 2015 والے سے جی اور اس میں نمبر 3 پہ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے according to the post in connection with the affairs of the Supreme Court whereby initial recruitment, promotion, transfer or on deputation shall be made in the prescribed manner by the Chief Justice or by a person authorized by him in that behalf. کابینہ تو کر ہی نہیں سکتی. نہیں کر سکتی تھی. دیکھیں چیف جسٹس کی یہ خود یہ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں عشرت علی صاحب اور یہ رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے اس پہ آئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھیجے گئے تھے اور ان کا واپسی کا فیصلہ کرنا چیف جسٹس کی اختیار ہے. آپ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. سینئر جج جسٹس فائز نے ایک بات کہی تھی لیکن اس کا ایک طریقہ کار دیا ہوا اس کے تحت ان کو جانا چاہیے لیکن وہ آج بات اس لیے ہو گئی کہ 6 ممبر بینچ کا ایک فیصلہ آ گیا جس کے اندر وہ ساری بات ختم کر دی گئی ہے. ہمارے پاس وہ پڑا یہ وہ سارا ختم ہو گیا. اچھا اب ایک اور پولیٹیکل ایشو بھی ہے لیگل بھی ہے. نواز شریف صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سزا یافتہ ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈڈ ہیں کیونکہ وہ اشتہاری ہیں. ایک کورٹ کا لوور کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے. ہاں جی نیب کورٹ کا. اب ٹی وی پہ پیمرا نے تو ان کی تقاریر پر پابندی لگائی ہوئی ہے. ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے گئے کیونکہ سب لوگ شاید چلے گئے تھے یا اس کا اندازہ نہیں تھا لیکن ہم بالکل اب نہیں دکھائیں گے اس لیے کہ بھگوڑے ہیں سپریم کورٹ سے اور فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہیں. سو وی ول ناٹ شو ہم آن دا اسکرین. ان کی جو لائیو اسپیچ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے جج صاحبان نے یہ ان کے خلاف چارج شیٹ بنے گا اور یہ ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. انہوں نے ویری کلیئرلی جس طرح یہاں پر شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے سپریم کورٹ پر الزام لگایا ہے. دیکھیں الزام تو میں کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہوں جو سپریم کورٹ پہ لگ رہا ہے. آپ دیکھیں جلسوں کے اندر ججوں کی تصویر لگا کے ان پہ حملے کیے جاتے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس کا نوٹس نہیں لیا. یہ پیمرا کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی چیزیں آپ نے ٹی وی پہ کیسے اجازت دی کہ یہ آپ اس طرح کی ججوں کی تصدیق کی جائے اس میں سے. کیونکہ دیکھیں وہ تو اپنے آرڈر سے بولتے ہیں وہ اس طرح کی تقاریر تو نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو اس طرح سے نہیں کر سکتے. لیکن آپ جو بھی ہیں لیکن آپ کو ایک بتا دوں بات یہ جو سپریم کورٹ ججز جو ہوتے ہیں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. ایک بات میں بتاؤں دیکھیں میں بھی وکیل ہوتا ہوں میرے ہاتھ میں بھی فائل اور کتاب ہوتی ہے. قلم جو ہوتا ہے انصاف کا وہ جج کے ہاتھ میں ہوتا ہے. فیصلہ انہوں نے دینا ہوتا ہے. میں فیصلہ نہیں کرتا یا آپ نہیں کرتے. آپ ٹی وی بیٹھ کے کچھ بھی کہتے رہیں میں اور آپ کچھ کہتے رہیں فیصلہ ان کو دینا ہوتا ہے. آپ ان کی تذلیل کر کے آپ انصاف کو آپ خود نقصان کر رہے ہیں مطلب انسٹیٹیوشن کا بھی اور اپنا بھی. تو خدا را میں نے سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ سوچیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. یہی وہ جج ہیں جن پہ آج آپ حملے کر رہے ہیں کہ جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف انہوں نے قاسم سوری والا کیس ہوا عدالت لگی انہوں نے ایکشن لیا تھا ڈیزالو کر دی تھی پارلیمنٹ اور سارا وہ شامل تھے اس کو ریسٹور کرنے میں پوری پارلیمنٹ کو. یہ دیکھیں اس کو ریسٹور کیا یہی 3 کی وجہ سے دیکھیں ان کی وجہ سے حکومت کی نو کانفیڈنس ہوئی اور وہ پرائم منسٹر جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا اس نے حکم مانا. انہوں نے اپنی ڈائری اٹھائی اور چلے گئے. ٹھیک ہے نا جی. وہ بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے میں نہیں مانتا. یہ ججز ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ بائسڈ کورٹ ہے. دیکھیں انہوں نے یہ بات نہیں کی. دیکھیں آپ ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ آئیں آپ کو کورٹ کی بات ماننی ہے. یہ کہہ دینا کہ ہمیں پسند نہیں یہ اقلیتی فیصلہ یہ 4-3 کا ہے 3-2 کا ہے. آج اس کی بھی وضاحت کر دی کورٹ نے ساری. آپ کو بے شک پسند نہیں آئی اور آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ فل کورٹ چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ کن ججوں کے منسٹر صاحب کہتے ہیں ان کے حساب سے فل کورٹ 13 ججوں کا ہوگا. دیکھیں ان کی دیکھیں وہ دیکھیں یہ ججمنٹس ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی بینچ نہیں چاہ سکتے. یہ ثوابدید ہے چیف جسٹس صاحب کی. ٹھیک ہے آپ اعتراض ایک جج پہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ ایک طریقہ اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن ڈیسیجن اس جج کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. لیکن یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جی یہ جج ہوں وہ نہیں میری اپنی مرضی کی بینچ ہو. یہ وہی 3 ججز ہیں جو وہ اس بینچ میں تھے جب ان کو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر جانا پڑا. اب آپ کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں آپ کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں آپ لیگل لڑائی کریں. یہ ٹی وی پہ آ کے یا جلسوں میں آپ لڑائی نہیں کریں. آپ کی ٹیم ایسی ہو جو کنونس کرے ججوں کو کہ جی الیکشن 90 دن میں نہیں ہونے چاہیے. ہمارا آئین کہتا ہے 90 دن لیکن یہ مینڈیٹری نہیں ہے. اب یہ آرگیو کریں. آپ یہ کریں الیکشن کمیشن کے پاس ساری پاورز ہیں وہ جب چاہے جو ڈیٹ دے دے ان کے حساب سے یہ قانون. اگر یہ آئین کہتا ہے تو آپ آ کے کہیں یہ بات.
تو وہ تو جب خود ایک اپلیکیشن دی گئی اس کیس میں جو 1 مارچ کو فیصلہ آیا، خود آپ انہوں نے وڈرا کی وہ فل بینچ کی اپلیکیشن. کیوں وڈرا کی آپ نے؟ آپ انسسٹ کرتے کہ جی فل کورٹ ہونا چاہیے. تو لیکن یہ سب چیزیں دیکھنے کی لیکن یہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے کل بھی وضاحت دی، آج فیصلہ بھی آ گیا، اعظم نذیر تارڑ صاحب جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، پھر وہی تقریر کرتے ہیں کہ اقلیتی فیصلہ اور یہ 4-3 اور یہ وہ. اور پھر بلاول نے بھی آج یہ بات کی، اس نے کہا اس طرح تو ہم اس فیصلے کے بعد ہم ایمرجنسی کی طرف جائیں گے یا مارشل لا کی طرف جائیں گے. آخر وہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو کس بنیاد پہ؟ دیکھیے اس لیے وہ بات کر رہے ہیں کیونکہ دیٹ مینس دے آر گوئنگ ٹو ڈیفائی دی سپریم کورٹ. اگر سپریم کورٹ کے آپ خلاف کوئی بات کریں گے، دیٹ مینس آپ نے ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف کی جس کے آپ پابند ہیں فیصلے کے، تو آپ کا سسٹم کولیپس کر گیا. جب کولیپس کرے گا تو ایک تھرڈ فورس آ جائے گی بیچ میں، کیونکہ ڈیموکریٹک سسٹم کولیپس کر جائے گا اگر آپ کورٹ کی بات نہیں. تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو مد نظر کرتے ہوئے کیا کہ جی ہم بات نہیں مانیں گے، تو شاید اس میں نشان دے لیکن بات نہیں مانیں گے تو نااہلی کی طرف نہیں جائیں گے وزیر اعظم. وہ تو ہوگا نااہلی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تھرڈ جو شاید ان کی بات ہی دیکھیں، میں تو نہیں سمجھتا ان کی اسپیچ کی کیا وجہ تھی. انہوں نے کہا تھرڈ فورس آ جائے گی، کافی دفعہ یہ بات کر چکے، تو اس کا مطلب وہ شاید کوئی چیز پرسیو میں کر آپ رہے ہیں. کو ان کی گفتگو اگر یہ سنوا دیں کہ اگر لارجر بینچ نہیں بنتا، جو بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کہی تھی، ذرا وہ سن لیں. اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوگا جس سے خدا نہ خواستہ میرا جو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا کوئی ایمرجنسی یا مارشل لا ٹائپ سچویشن پھر سے نہ لگ جائے. میں بڑا بات کر رہا ہوں. مجھے جو خدشہ ہے کہ جس طریقے سے یہ تخت لاہور کا لڑائی انا پہ اتر آیا ہے، ایگو کی بات، ایگو کا سوال بن چکا ہے. میرا جو خدشہ ہے اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو تاریخ عمر عطیار بندیار چیف جسٹس صاحب کو یاد رکھے گا، مگر ایسے یاد رکھے گا کہ پاکستان کو ایک بار پھر آمریت کی دلدل میں دکھیل دیا گیا. اب بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ جو لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے وہ اس کے رسپانسیبل ہوں گے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال رسپانسیبل. میں تو کہتا ہوں جی آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ آئین و قانون کے حساب سے، اور میں آپ کو یہ آپ کی فورم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار جس کا اس وقت میں صدر ہوں، ہماری پوری بار سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے سر، آئین اور قانون کے حساب سے. یہی ہمارے نصب العین ہے. اور دیکھیے بورڈ کی آپ کو بات ماننی ہے. میں سمجھتا ہوں جو فیصلہ آیا ہے اس سے آئین بچ جائے گا، لیکن آئین نہیں بچے گا اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا کورٹ کے فیصلے پہ. اس وقت آئین ٹوٹے گا، اور آئین ٹوٹے گا، آئین شکنی ہوگی تو پھر آپ جانتے ہیں اس پہ کون سا آرٹیکل لگتا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھیں، میں تو کہتا ہوں آج اس بینچ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا. میرا ویو یہ تھا اس فیصلے کے آنے سے پہلے کہ جو الیکشن کمیشن نے تاریخ بدلی، ایک سپریم کورٹ کے ڈائریکٹ آرڈر تھا، یہ آئین شکنی کی ہے انہوں نے. لیکن آج دیکھیں سپریم کورٹ نے کہا انکانسٹیٹیوشنل وداؤٹ جورسڈکشن، یہ لفظ استعمال کیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یو ہیو سبورٹڈ دا کانسٹیٹیوشن. یہ ان کی بردباری ہے سپریم کورٹ بینچ کی. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن، آپ نے جتنے وہ الیکشن کمشنرز تھے، آپ نے ایک آئین توڑا ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں یہ سبورژن ہوئی ہے آئین کی. جو بات نہیں مانے گا، آپ بتائیں حکم نہیں مانے گا، آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 190 آپ کو پڑھنا پڑے گا ساتھ. وہ آپ پڑھیں گے تو اس پہ آئین شکنی ہوگی. دیٹ ول اماؤنٹ ٹو سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ سوچیں، ان کے لا منسٹر وغیرہ کو بتانا چاہیے. یہ قانون دانی، یہ لوگ بڑے منجھے ہوئے پولیٹیشین ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس کی کیا بات ہوگی. آپ کو نہیں پسند آ رہا، آپ الیکشن سے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ الیکشن اپنی مرضی سے کیوں چاہتے ہیں؟ کورٹ نے کہا آپ الیکشن ہی ہونے نا 5 مہینے بعد ہو پہلے ہوں. آپ آج نیشنل اسمبلی تحلیل کر دیجیے، الیکشن ہو جائیں گے. بالکل ہو جائیں. بالکل. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں تو ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اسی سے ریلیٹڈ